ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الجمعہ: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. ناظرین کرام، ہم سے پہلے یہود اس کتاب اللہ کے حامل بنائے گئے تھے. انہوں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا، جس پر قرآن نے انہیں اس گدھے سے تشبیہ دی جس پر کہ کتابیں لدی ہوں. ناظرین کرام، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا آج حاملین قرآن کی صورتحال حاملین تورات سے کیا مختلف ہے؟ غور کیجئے کہ حاملین تورات سے دور ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو پھر اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. آج ہمارا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہوئے بڑا خوف آتا ہے کہ آج اللہ عز و جل نے اپنی نظر رحمت کو امت مسلمہ سے ہٹا لیا ہے. ہم بھی دوسری قوموں کی طرح لعنت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنا رخ پھیر لیتا ہے. لعنت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. لعنت یہ ہے کہ باوجود کثرت کے اللہ عز و جل مغلوب کر دیتا ہے، رسوائی کو مقدر کر دیتا ہے. ذرا سوچئے، کیا یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں پر ہر طرف سے نہیں چھا رہی؟ ہم مسلمان روبہ زوال ہیں محض قرآن سے دوری کے باعث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ عز و جل اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو اٹھائے گا اور کتنی ہی قوموں کو گرائے گا. آج قوموں کی برادری میں، قوموں کے صف میں ہم جس پستی اور جس ذلت کے مقام پر کھڑے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ رکھا ہے. آج ہماری زندگیوں میں قرآن اپنا مقام بنا لے، کل انشاءاللہ ہم پھر عروج کے زینے پر ہوں گے. ناظرین کرام، رمضان المبارک میں لوگوں کو آپ نے بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں نے 2 قرآن ختم کیے، میں نے 3 قرآن ختم کیے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس مرتبہ صرف 1 مرتبہ قرآن ختم کیجئے، لیکن اس سے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے. یہ جان کر پڑھیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہمارے اسلاف شعبان کو قرأت قرآن کا مہینہ گردانتے تھے. جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو عمرو بن قیس رحمہ اللہ اپنی دکان کو بند کر دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے. ہمیں شعبان ہی سے قرآن کو سمجھ کر معنی، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے، اور پھر رمضان المبارک اور پھر رمضان کے بعد پوری زندگی اللہ عز و جل کے اس آخری پیغام پر تدبر اور تفکر کرنا ہے. اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہم مسلمانوں کی زندگی کا آئین بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.